بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا یہ ایک شخص کے نام پر علاقے کا نام تھا، تو اس کا ذکر جو ہے یہ 14ویں-15ویں آیت میں جا کے آئے گا۔ سورہ سبا جس کے نام پہ اس سورت کا نام رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو مالک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں فی الآخرہ، آخرت میں۔ یعنی آخرت میں کیوں فرمایا گیا؟ اس وجہ سے کہ فقط دنیا میں زمین کے اوپر اس کی تعریفیں نہیں ہیں، بلکہ آخرت میں بھی اسی کی تعریفوں کے چرچے ہوں گے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت بڑا دانا یا حکمت والا باخبر ہے یا خبر رکھنے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو نکلتا ہے اس سے۔ یعنی زمین میں داخل ہونے سے مراد جو بارش کا پانی زمین کے اندر دنستا ہے یا نیچے جاتا ہے، یا جو پودوں کے لیے ہم خوراک دیتے ہیں اور اس کا اثر نیچے جاتا ہے، یا پھر کچھ بیجنے کے لیے ہم یہ فصل بیجنے کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے نا وہ نیچے گاڑتے ہیں، گٹھلی وغیرہ گاڑتے ہیں جی، یا پودا اس کی جڑ نیچے دباتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہم اوپر سے نیچے لے کے جاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور پھر نیچے جو ہے وہ بیجنے کے بعد پھر اس سے جو کچھ نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے، پھر وہ تنا بنتا ہے، درخت بن جاتا ہے، جو کچھ اس کے اندر سے نکلتا ہے، یا جو بھی فصل اناج نکلتا ہے زمین کے اندر سے، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، نیز وہ جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پانی آسمان سے جو نازل ہوتا ہے، جو آسمان سے رزق آتا ہے انسانوں کے لیے، رب العزت ہر اس چیز کو جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو اٹھتا ہے اس کی طرف، اس میں اٹھتا ہے، یعنی جو نیچے سے آسمان کی طرف جو بھی چیز جاتی ہے، روحیں جاتی ہیں جی، اعمال بندے کے جو ہیں یہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی نیچے سے اوپر جاتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ وَهُوَ الرحیم الغفور، اور وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا، بخشش فرمانے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اور کفار کہتے ہیں لا تأتینا الساعۃ، نہیں آئے گی ہم پر قیامت۔ قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، آپ فرما دیجئے ہاں، یعنی کیوں نہیں آئے گی؟ وربی لتأتی، وربی مجھے میرے رب کی قسم، یہ واو قسمیہ ہے، مجھے میرے رب کی قسم، لتأتینکم، کہ قیامت ضرور آئے گی،
تم پر عالم الغیب، تو یہ جو پیچھے وہ رب بھی فرمایا نا، میرے رب کی مجھے قسم، وہ رب کون ہے؟ جو جانتا ہے، عالم الغیب، جو جانتا ہے پوشیدہ کو، عالم الغیب ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، نہیں چھپی ہوئی اس سے ذرہ برابر کوئی چیز، ٹھیک ہے، ذرہ اب کتنا ہوتا ہے؟ ذرہ برابر بھی کوئی چیز رب العزت سے مخفی نہیں ہے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹی چیز من ذالک، اس سے یعنی اس ذرے سے۔ اب ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ ریت ہے، ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، ایک ذرہ آپ لے لیں، اللہ رب العزت اس ذرے کو بھی جانتا ہے، اور پھر فرمایا ولا اصغر، اس ذرے سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے رب العزت اس کو بھی جانتا ہے، ولا اکبر، اور اس سے جو بڑی چیز ہے وہ بھی جانتا ہے، الا فی کتاب مبین، یہ سب کیا ہے؟ کتاب مبین میں، یہ سارا علم کتاب مبین میں موجود ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، اور رزق ہے کریم، یعنی عزت والا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، سعوا کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، معاجزین ہمیں عاجز کرنے کے لیے، یعنی معاجزین کا مطلب عاجز کرنا یا جھٹلانا، یعنی ہماری کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بدترین دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي، اور جانتے ہیں وہ لوگ، یہ جو یارہ کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، اور اس کا معنی یہ جاننا بھی ہے، یعنی یہ یارہ جو ہے یہ بمعنی یعلمو کے ہے، ٹھیک ہے، اور جانتے ہیں وہ لوگ اوتوا العلم الذی، جنہیں علم دیا گیا، کہ جو الذی، جو انزل الیک، جو نازل ہوا ہے آپ کی طرف، یہ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہ حق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن کو علم دیا گیا ہے وہ یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے کلام الہی، قرآن پاک، یہ قرآن پاک جو ہے یہ کیا ہے؟ هو الحق، یہ حق ہے۔ اور یہ اوت العلم جو ہے، یعنی جن کو علم دیا گیا، اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام یا اہل کتاب میں سے وہ جنہوں نے قرآن پاک کی حقانیت کو جانا، پہچانا، اور اس کو سچا جانا، اور پھر اس پر ایمان لائے۔ اوت العلم سے مراد وہ لوگ ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ حق بھی ہے اور
وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ہدایت کرتا ہے یہ قرآن پاک جو ہے اِلیٰ صراط، راستے کی طرف. کون سا راستہ؟ العزیز، یعنی اس راستے کی طرف جو غالب ہے، یعنی باری تعالی، حمید، خوبیوں سراہا ہے جی، یعنی اس ذات کی طرف یہ قرآن پاک جو ہے یہ پہنچنے کی ہدایت کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف پہنچنے کا راہ دکھاتا ہے. وقال الذین کفروا هل ندلکم، اور کہا کافروں نے یا منکروں نے کہا هل ندلکم، کیا ہم تمہیں بتائیں یا ہم تمہیں خبر دیں، علی رجل، اس شخص کے بارے میں، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے یا تمہیں خبردار کرتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، یہ کس چیز کا، کس کی چیز کے بارے میں خبردار کرتا ہے؟ اذا مزق، جب تم، مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے جی، مزق، تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تم کل ممزق، ہر لحاظ سے ریزہ ریزہ، یعنی جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے. کفار جو ہیں وہ دوسروں کو کہنے لگے کہ ہم تمہیں کیا اس شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے، جو تمہیں یہ بتاتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ انکم لفی خلق جدید، تو بے شک تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، نئے پیدا کیے جاؤ گے. یہ گویا کہ یہ مذاق کے انداز میں ہے جی، بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی کسی کو کسی کے بارے میں طنز کرنا ہو نا تو بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے، او یار میں تینوں دساں ایک بندے دے بارے جو اس طرح کی گل کرتا سی جی، تو وہ لوگوں کو، باقیوں کو جو ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ بھی کوئی گل ہے کرنے والی جناب، بلی بھائی ریزہ ریزہ ہو جانا ہے تو دوبارہ پھر پیدا ہونا ہے، کوئی گل ہے جی؟ تو کیا ہم تمہیں خبر دیں اس شخص کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر از سر نو تم پیدا کیے جاؤ گے. افطرا علی اللہ کاذبا ام بہ جنہ، اب وہ کہنے لگے کہ باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ، یعنی اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، افترا باندھا ہے، کاذبا جھوٹ، جھوٹا الزام اللہ پہ لگاتا ہے. یہ کوئی ممکن ہے ایسی بات؟ کوئی ماننے والی بات ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ پر جھوٹ اس نے بہتان لگایا ہے. ام بھی جنہ، یا یہ دیوانہ ہے یہ. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، فی العذاب، وہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، فی العذاب، اور نہ عذاب کے بارے میں ایمان لاتے ہیں، یعنی عذاب، جزا، سزا، کوئی ایسا چکر نہیں ہے، اس پر بھی ایمان نہیں لاتے. والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہے. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا انہیں نظر نہیں آتا ما بین ایدیہم، کہ آگے اور ان کے پیچھے سے، من السماء والارض، اوپر سے یعنی آسمان سے اور نیچے سے زمین سے گھیر رکھا ہے.
ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں نخسف ہم دھنسا دیں ان کو، بہم ان کو، ارضا زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں ہم ان پر آسمان سے ٹکڑا. یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم اگر چاہیں تو انہیں جیسے پہلی امتوں پہلی قوموں پر ایسے عذاب آتے رہے اور وہ دنسا دیے گئے زمین کے اندر، تو ایسا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی دنسائے جا سکتے، یا پھر آسمان سے ایسا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ گرایا جائے جو ان کے اوپر ایسے آگے گرے اور یہ ملیا میٹ ہو جائے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اس کے لیے، ہر اس بندے کے لیے منیب جو رجوع کرنے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو گو کہ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بے شمار فضیلتیں ہر نبی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، لیکن بعض مقامات پر خصوصیت کے ساتھ ایک ایک کا نام لے کے اللہ رب العزت نے ان فضیلتوں کا ذکر فرمایا. یہاں پہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضیلتیں عطا فرمائیں اس کا رب العزت یہاں پہ ذکر فرما رہا ہے کہ ان کو نبوت دی، حکمت دی، حکومت دی. یہ اس نے حسن صوت یعنی آواز کا حسن، یہ ان کو عطا فرمایا، بدنی قوت اور بے شمار اور فضائل جو ہے یہ عطا فرمائے. اور ان فضائل میں سے کچھ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائے. یجادل اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اوبی تسبیح کرو میری، معاو اس کے ساتھ یعنی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، والطیر اور پرندوں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رب العزت نے آواز اور انداز یہ بڑا خوبصورت عطا فرمایا تھا. جی یعنی حسن صوت، یہ خوبصورت آواز کی خوبصورتی. اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو اس وقت ہر طرف سے سناٹا ہو جاتا تھا، خاموشی ہو جاتی تھی، گویا کہ جتنی بھی مخلوقات تھیں وہ ساری کی ساری حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذکر سننے کے لیے محو ہو جاتی، ہماتن گوش ہو جاتی سارے کی ساری مخلوقات. اور یہاں تک جو ہے صورت حال یہ تھی کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب ذکر کیا کرتے تھے اللہ کا یا کتاب زبور پڑھا کرتے تھے تو آسمان پر اڑنے والے پرندے جو ہیں نا وہ بھی ٹھہر جایا کرتے تھے، فضا کے اندر وہیں پہ ٹھہر جاتے اور آپ کی تلاوت جو ہے نا وہ سنا کرتے تھے اور ذکر الہی سنا کرتے تھے. یہ عمل تو ہوتا رہا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو حکم فرما دیا کہ جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کریں تمہیں چاہیے کہ تم بھی ساتھ شامل ہو کے ذکر کیا کرو. ٹھیک ہے، پہاڑوں کو بھی حکم فرمایا اور پرندوں کو بھی حکم فرمایا. اور
ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے جی، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، جو بھی ہوں، حشرات ہوں، کوئی بھی ہوں، سارے کی ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن وہ اپنے زبان حال سے ذکر کرتے ہیں۔ اب پہاڑ ذکر کرتے ہیں، کسی نے کوئی ذکر پہاڑوں کا سنا ہے جی؟ لیکن اللہ رب العزت نے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ذکر نہیں کرتے تھے تو تب اللہ نے ان کو حکم فرمایا کہ ذکر کیا کرو۔ ذکر تو وہ پہلے سے بھی کرتے تھے اور ذکر اب بھی کرتے ہیں۔ یہ حکم کیوں فرمایا؟ یہ حکم فرمانے میں حکمت یہ تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ ذکر بے شک پہلے کرتے تھے لیکن زبان حال سے کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا تو یہ فرمایا کہ اب زبان قال سے ذکر کرنا ہے۔ زبان قال سے مراد کیا ہے؟ کہ اب بلند آواز کے ساتھ، جیسے داؤد علیہ السلام ذکر کریں گے ایسے بلند آواز کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے آواز کے ساتھ آواز ملا کے ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ پھر داؤد علیہ السلام جب ذکر کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ شامل ہو گئے اور پرندے بھی ساتھ شامل ہو کے ذکر کیا کرتے تھے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ایک تو یہ فضیلت داؤد علیہ السلام کو جو پیچھے ذکر ہوئی، اور پھر وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے لوہے کو نرم کر دیا، اور نرم کر دیا اس کے لیے، یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے، حدید لوہے کو، ٹھیک ہے؟ لوہے کو ہم نے نرم کر دیا۔ یہ خاصہ بھی داؤد علیہ السلام کا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ لوہا جو بہت سخت ترین دھات ہے اور یہ نرم نہیں ہو سکتا پگھلائے بغیر، اس کو نرم کرنا ہے تو آگ کی بھٹی کے اندر رکھیں تو پھر بھی کچھ قدرے نرم ہوتا ہے، اور اس کو پھر کئی ضربیں لگا کے تو وہ آپ کوئی چیز اگر کو بنانا چاہتے ہیں، برتن بنانا چاہتے ہیں، کوئی اور چیز بنانا چاہتے ہیں، کوئی ڈھانچہ بنانا چاہتے ہیں جی، تو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور تیار کر سکتے ہیں، لیکن کئی ضربیں آپ کو لگانی پڑیں گی جی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا نرم ہو گیا ہے کہ اب اس کو کسی چیز کے ساتھ ہاتھ تو لگایا نہیں جا سکتا نا، ظاہر ہے وہ تو آگ کے ساتھ آگ ہو گیا ہے، تو کسی چیز کے ساتھ پکڑ کے ایسے ہی مروڑ لیں گے تو وہ ایسے ہی مڑ جائے گا، اور وہ جو ہے وہ چیز جو ہے نا وہ جو بنانا چاہتے ہیں وہ بن جائے گی، ایسے نہیں۔ لیکن داؤد علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ لوہا ان کے لیے ایسے ہو جاتا تھا جیسے یہ کاغذ ہے اور یہ موم ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں آگے ایسے نرم ہو جاتا تھا، اور وہ اپنے ہاتھ سے نہ اس کو گرم کرتے تھے نہ کسی بھٹی میں ڈالتے تھے، بغیر گرم کیے ان کے ہاتھ میں جیسے لوہا آتا تھا تو نرم ہو جاتا تھا موم کی طرح۔ اور جیسے کاغذ کو پکڑ کے آپ کشتی بنا لیں یا کوئی چیز جو ہے نا وہ بچے بنا لیا کرتے ہیں نا کاغذ کو پکڑ کے، تو ایسے ہی داؤد علیہ السلام اس لوہے کو پکڑ کے تو کئی چیزیں جو ہے نا وہ بنا لیا کرتے تھے اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کمال تو عطا فرمایا تھا ہی ان کو، لیکن پھر بعد میں حکم فرمایا کہ اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ اب تم ان اعمل سابغات، یہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ ان اعمل
ہاں جی، بناؤ ان عمل کہ بناؤ سابغات زریں، کشادہ زریں، وقدر فی السرد، اور ہلکے جوڑنے میں، جی یعنی زریں جو ہے نا وہ جو جنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں زریں، داؤد علیہ السلام لوہے کے ساتھ کئی چیزیں بناتے تھے نا، تو یہ حکم دیا گیا کہ بنانی ہے اگر کوئی چیزیں تو پھر زریں بناؤ، ٹھیک ہے، زریں بناؤ اور کشادہ بناؤ، ٹھیک ہے، تنگ نہ ہو کہ انسان کا جسم اس کے اندر جو ہے نا وہ تنگی محسوس نہ کرے، کشادہ ہو، اور ان کے ہلکے جوڑنے میں جو ہے نا وہ کیا ہے، اس چیز کا خیال، اندازے کا خیال کرو۔ وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیا کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، داؤد علیہ السلام کے بیٹے اب سلیمان علیہ السلام کا ذکر، پیچھے داؤد علیہ السلام کی فضیلت ذکر ہوئی، اب سلیمان علیہ السلام کی، اور سلیمان کے لیے مسخر کر دی ہوا، غدوُّہا جو اٹھاتی پھرتی تھی اس کو، غدوُّہا شہر، صبح اٹھاتی تھی اس کو ایک ماہ کی منزل تک، وَرَوَاحُ شہر، اور شام کو اٹھاتی تھی اس کو ایک ماہ کی منزل تک، یعنی صبح میں اب کتنا وقت ہوتا ہے، صبح نماز کے بعد چلیں اشراق کے بعد جو ہے وہ صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جی تو صبح کا وقت پھر چند گھڑیاں، گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، ایک معین وقت تک صبح کا وقت رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو یہ اٹھاتی تھی نا ہوا ان کے تخت کو، اور ان کے تخت کو اٹھا کے بڑی تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ لے جاتی تھی، اور اس کی مسافت کا حال یہ تھا کہ جتنا ایک ماہ تیز دوڑنے والا گھوڑا ایک ماہ میں چلتا رہے، 24 گھنٹے بھاگتا رہے، ایک ماہ جتنی وہ مسافت طے کرتا ہے نا، سلیمان علیہ السلام صبح پرواز کرتے تھے تو اتنے ایک ماہ کی مسافت میں وہاں پہنچ جاتے تھے، شام کو پرواز کرتے تھے تو ایک ماہ کی مسافت میں وہاں پہنچ جاتے تھے، جی ایک ماہ جو ہے نا وہ تیز دوڑنے والا گھوڑا دوڑتا رہے۔ آج کل کی یہ ہوائی جہازوں کی بھی اتنی پرواز نہیں ہے جتنی سلیمان علیہ السلام کی پرواز تھی۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے جاری کر دیا اس کے لیے پگھلا ہوا چشمہ، تانبے کا چشمہ، تو یعنی پانی کے چشمے جو ہیں وہ تو جاری ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ، سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلا ہوا تانبے کا چشمہ جو ہے یہ جاری ہو گیا تھا، اور حکم تھا کہ آپ اس کو اپنے استعمال میں لاؤ، جو چیز مرضی تم بنانا چاہتے ہو بناؤ۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے یعنی جنوں کو بھی تابع کیا، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّ، جو کام میں لگے رہتے تھے، بین یدی ان کے آگے یا ان کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّ اپنے یا ان کے رب کے حکم کے ساتھ، جنوں کو بھی تابع کیا۔ تو جنوں کو حکم فرماتے کہ یہ بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، آنن فانن وہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دیتے، یہ فلاں کام کر دو، آنن فانن وہ سارے کام کر دیتے، اور جو سرتابی کرتا حکم کی
حکم عدولی کرتا، جنوں میں سے اس کو گرم کھولتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیا جاتا کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تابعداری فرمانبرداری نہیں کی ہے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو سرتابی کرتا ان سے عن امرنا ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ ہم چکھاتے اس کو من عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، وہ بناتے ہیں آپ کے لیے جو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کام کرتے ہیں ان کے لیے جو چاہتے، من محاریب پختہ عمارتوں میں سے، و تماثیل اور مجسمے، و جفان کل جواب اور بڑے بڑے لگن سے مراد بڑے بڑے برتن، تھال اور بڑے بڑے پتیلے، کیا کچھ وہ بنا دیتے تھے۔ لگن یعنی کل جواب حوض، جیسے حوض ہوں، اتنے بڑے بڑے وہ برتن بناتے جیسے حوض ہوتا ہے کھلا۔ وقدور الراسیات اور بھاری دیگیں جو پکانے کے لیے، کھانے پکانے کے لیے دیگیں جو ہوتی ہیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اچھا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی خاندان والو، اعملوا یہ پیچھے ہے نا کہ جمی رہتی ہیں، کام کرتی رہتی ہیں، یعنی دیگیں۔ آل داؤد شکرا، داؤد کے خاندان والو شکر ادا کرو۔ وقلیل من عبادی شکور، اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہے، یعنی تمہیں یہ کہا جا رہا ہے تم شکر بجا لاتے رہو، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کے شکر کا حال یہ تھا کہ ایک بھی گھڑی جو ہے وہ شکر سے محروم نہیں تھی۔ آپ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں اور باریاں بنائی ہوئی تھیں، فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک فلاں شکر کرے گا، فلاں سے فلاں ٹائم تک فلاں شکر کرے گا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اب سونے کا ٹائم ہو گیا ہے تو لہذا اب آرام کرنا ہے، تو وہ گھڑی جو ہے وہ شکر کون کرے گا؟ نہیں۔ تو شفٹیں بنائی ہوئی تھی، جیسے شفٹوں میں لوگ کام کرتے ہیں، تو ایسے آپ نے ایسے وہ باریاں بنائی ہوئی تھیں، تو ایک بھی لمحہ، ایک بھی گھڑی شکر سے جو ہے نا وہ محروم نہیں تھی۔ فلما قضینا علیہ الموت، پس جب فیصلہ کیا ہم نے ان پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہیں پتہ بتایا یا نہیں خبر کی ان کی علی موتی، ان کی موت کے بارے میں، الا دابۃ الارض، سوائے دیمک کے، یعنی مٹی کا جانور، مٹی کے جانور سے مراد دیمک، تاکلو من ساعتہ، جو کھاتا رہا آپ کے عصا کو، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم فرمایا نا، ان کو کام کاج پہ لگایا، وہ کام کاج پہ لگ گئے۔ آپ جو ہے بعض نے کہا کہ جی آپ بس وہ ٹیک لگا کے ان کو دیکھ رہے تھے، اور جنوں نے سمجھا کہ وہ ہمیں نگرانی ہماری کر رہے ہیں۔ تو جب وہ کچھ سربراہ سر کے اوپر ہو نا تو پھر لوگ کام کرتے رہتے ہیں، جی سربراہ سر پہ نہ ہو تو پھر وہ جو ہے وہ کنی کتراتے ہیں نا۔ پھر یہاں پہ روڈ پہ آپ نکل جائیں تو بیٹھے ہوں گے جم گھٹا بنا کے ایسے کو 8-10
جیسے ہی ان کو کوئی نظر آتی ہے نا گاڑی کی واپڈا کی کو آ رہی ہے، کچھ صاحب آ رہے ہیں، سارے وہ جناب علی اٹھا کے تلواریں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام جو ہے نا وہ ان کو لگا کے نا تو خود ٹیک لگا کے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے تو دیکھنا شروع ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ عبادت پہ مصروف ہو گئے۔ البتہ عبادت میں تو پھر ظاہر سی بات ہے، پھر وہ رکوع بھی ہوتا ہے، سجود بھی ہوتا ہے، باقی مطلب حرکت والا جو ہے نا وہ اعمال جو ہے نا وہ بھی ہوتے ہیں اس میں۔ اب وہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ سلیمان علیہ السلام اس جی اچھا میں آتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کے نا عصا کے ساتھ آپ کی روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال آپ اسی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جنہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں وہ کام پہ لگے رہے، 1 سال کام ہی کرتے رہے وہ۔ اب اس میں ایک وجہ یہ تھی، جن یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس علم غیب ہے، وہ لوگوں کو، انسانوں کو جو ہے نا وہ ذرا دبانے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے، ہمارے پاس میں علم غیب ہے، ہمیں پتہ ہے کل کو کیا ہونا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بتایا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے چھوڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس علم غیب کا جو پردہ فاش کرنے والا تھا کہ کوئی ان کو علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پردہ اس لیے فاش اس ذریعے سے کہ جو سلیمان علیہ السلام جن کو دنیا سے رخصت ہوئے 1 سال گزر گیا ہے، اور جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ فوت ہوئے ہیں، 1 سال ہو گیا یہ فوت ہو گئے، اور ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے ان کو کوئی علم غیب نہیں ہے۔ اب ہوا کیا کہ دیمک نے آپ کا عصا جو ہے نا وہ کھانا شروع کر دیا اندر ہی اندر سے، اور سال اس کو لگا، وہ دیمک نے اپنا دیمک کو وہ چاٹنے میں اور کھانے میں، وہ عصا جو ہے، اور جب جو ہے وہ وزن برداشت نہ کر سکا عصا، تو نیچے سے پھر وہ چونکہ خالی ہو چکا تھا، کھوکھلا ہو چکا تھا، تو وہ پھر سلیمان علیہ السلام زمین پہ آ گئے، ٹھیک ہے، 1 سال۔ اب یہاں پہ ایک قابل توجہ بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء کی جو ہے نا قبریں جو ہیں ان کی جسد خاکی جو ہے نا وہ بھی مٹی کے ساتھ مٹی میں ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ جی۔ تو یہاں اللہ رب العزت کو بتانا یہ مقصود تھا کہ 1 سال سلیمان علیہ السلام کی جو یہ آپ کی لاش مبارک جو ہے وہ زمین کے اوپر رہی، نہ تعفن ہوا کسی قسم کا، نہ کپڑے میلے ہوئے، نہ ان کا رنگ جو ہے وہ پھیکا پڑا، نہ کالا ہوا نہ زرد ہوا، رنگ اسی طرح شاش بشاش ان کا، یہ تر و تازہ۔ تو سال گزر گیا ان کو پردہ فرمائے ہوئے، لیکن ان کا جسد خاکی جو ہے وہ اسی حالت میں جیسے زندے کا ہوتا ہے اسی حالت میں رہا۔ فلما خر تبینت الجن، پس جب خر آ گئے زمین میں، زمین پہ آ گئے، تبینت الجن، تو ظاہر ہو گئی، کھل گئی جنوں پر یہ بات، اللہ کانوا یعلمون الغیبہ، یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو نہ وہ رہتے فی العذاب المہین، اس عذاب رسوائی والے عذاب میں، یعنی اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو تو وہ کام پہ نہ لگے رہتے سال پورا،
اور اس پہ وہ پھر ڈٹے رہے کام پہ کہ جی سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں لہٰذا کام کرنا ہے۔ اور کوئی ان میں سے جو ہے نا وہ ادھر ادھر دائیں بائیں ہونے کی کسی میں نہ جرت ہوئی اور نہ کسی نے کوشش کی۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، البتہ تحقیق سبا کے لیے، یہ ہے وہ سورہ سبا کے لیے فی مساکنہم، ان کے مسکن میں نشانیاں ہیں، آیا نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ سبا سے مراد کیا ہے، یہ کسی مرد کا نام ہے یا کسی عورت کا نام ہے یا جگہ کا نام ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سبا مرد تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹے اس کے یمن میں آباد ہوئے، 4 بیٹے اس کے شام میں آباد ہوئے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے۔ تو یہ ہے سبا جس میں نشانی ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اللہ کے، کھاؤ رزق میں سے تمہارے رب کے، اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور ایسا رب غفور، یہ یعنی ان کے لیے یہ ایک تو یہ شہر بہت اچھا پاکیزہ، یہ یمن کی طرف شہر تھا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا، ڈیم جیسے یہ ہمارا ڈیم ہے نا، انہوں نے ڈیم ایک بنایا تھا۔ تو بارش جو ہے نا وہ برسات کے موسم میں ہی ہوا کرتی تھی، باقی بارش پورا سال ان کے ہاں بارش نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک عقل مندی کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ ایک ڈیم بنایا۔ وہ ڈیم اتنا اونچا بنایا، بڑے بڑے چٹانیں جو ہے نا وہ لا کے، تو انہوں نے ان چٹانوں سے وہ ڈیم بنایا۔ اس کے اندر 3 گیٹ انہوں نے بنائے، ایک نیچے، ایک اس سے اوپر، ایک اس سے اوپر، 3 گیٹ۔ اب ضرورت کے تحت وہ کیا کرتے تھے کہ جب بارش ہوتی تھی نا برسات میں، اس وقت وہ پھر ڈیم فل ہو جاتا، جب ڈیم فل ہو جاتا تو پھر ایک ایک کر کے ضرورت کے مطابق انہوں نے پھر نیچے بڑا سا حوض بنایا ہوا تھا، پانی اوپر سے آتا تھا، اس حوض میں جمع ہوتا۔ آگے انہوں نے نہریں نکالی ہوئی تھیں جو کہ شہر میں جاتی تھیں، یعنی کچھ دائیں طرف تھی کچھ بائیں طرف، جس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس پانی سے انہوں نے وہ پھر کھیتی باڑی کرتے، اور سارا کچھ جو ہے نا وہ اس پانی کے ساتھ ان کا وہ سارا سسٹم تھا۔ تو ایک گیٹ کھولتے، یعنی وہ طے جو ہے نا وہ اس کی سطح پانی کی، اس کے مطابق جب ضرورت محسوس کرتے اوپر والا جو ہے نا وہ کھول دیتے، اس کا پانی جب پہنچ جاتا ہر جگہ پہ، پھر ضرورت کے مطابق پھر بند کر دیتے، پھر اور کھول دیتے۔ جب وہ نیچے دوسرے دروازے کی سطح تک پانی آ جاتا، پھر دوسرا جو ہے نا وہ گیٹ کھولتے۔ اس طرح کرتے کرتے باری باری وہ پانی جو ہے نا وہ استعمال کرتے۔ اب انہیں کہا گیا کہ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا عرصہ گزر گیا، یہ اللہ نے بڑا احسان کیا تم لوگوں پر، تو یہ پانی آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تم جمع کر لیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری اپنی قابلیت ہے جی، ہمارا یہ مطلب ہماری اپنی محنت ہے، یہ جو کچھ کیا ہم نے کیا ہے، یہ کسی یعنی اللہ کا کوئی جو ہے نا وہ انعام نہیں ہے، کوئی اس کا فضل نہیں ہے ہم پر۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پس انہوں نے منہ پھیر لیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، پس ہم نے تند و تیز سیلاب بھیجا۔ پھر یکدم پھر ایسی بارشیں ہوئی ہیں، یعنی وہ تھوڑی بارش پر اگر جمع کر لیا کرتے تھے تو پھر انہیں شکر بھی تو اللہ رب العزت کا کرنا چاہیے تھا نا۔
وہ اگر شکر کرتے تو وہ اتنا ہی ان کو پانی دستیاب ہوتا جتنی ان کی ضرورت تھی، لیکن شکر انہوں نے کوئی نہیں کیا، تو پھر ایسی بارشیں ہوئیں کہ سال پورا پھر بارشیں ہوتی گئیں، پھر جو ہے وہ سیلاب آیا، جو کچھ بھی تھا سارا کچھ بہہ گیا، ان کے مکانات، یہ وہ باغ باغیچے سارا کچھ۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، پس ہم نے بدل دیا ان کو ان کے دو باغوں کو، بِجَنَّتَيْن یعنی ایسے باغوں کے ساتھ بدل دیا ہم نے، بِجَنَّتَيْهِمْ ان کے باغوں کو، جنتین ایسے دو باغوں سے، ذواتئی اکول خمط جس کے پھل ترش اور کڑوے تھے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو وہ باغ ہوا کرتے تھے پھلوں کے، اور بڑے میٹھے پھل ہوا کرتے تھے، سیب کے باغ، امرودوں کے باغ، آمبوں کے باغ، پتہ نہیں کیا کیا باغ، وہ سارے فروٹ جو ہے نا وہ بڑے شیریں اور میٹھے ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں سیلاب آنے کے بعد پھر ان کے باغ جو ہے نا وہ کڑوے اور ترش، یہ کھٹے اپنا پھل فروٹ دینے لگے۔ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور انہیں یہ جو ہوتے ہیں سرو کے بوٹے، اور من صدر قلیل، اور بیری کے درخت، اور بیری کے درخت ہی ان کے حصے میں آئے، بس ذالک جزینا بما کفروا، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانی کا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور باوجود احسان، اور کس کو ہم سزا دیتے ہیں، الا الکفور سوائے نافرمانی کے۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے بنا دی ان کے درمیان، وبین القری التی اور شہر کے درمیان، بارکنا فیہا وہ جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، قرآن ظاہرہ ایسی بستیاں جو ظاہر ظہور ہیں، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے منزلیں مقرر کر دی تھیں، یعنی اب ان پر جو انعامات تھے وہ ذکر کیے جا رہے ہیں، یعنی ایسے شہر، ایک شہر سے نکلتے دوسرا شہر، دوسرے سے نکلتے تیسرا شہر آ جاتا، یعنی یہ بارکنا فیہا قرآن ظاہراً، یعنی ایسے ان کو ہم نے ایسی بستیاں دی، ایسے شہر دیے جو ظاہر ظہور تھے، اور پھر ہم نے ان کو منزلیں مقرر کر دی تھی۔ سیروا فیہا، سیر و سیاحت کرو اس میں، لیالیہ رات میں، و ایامن اور دن میں، آمینین امن و امان کے ساتھ۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسہم، پس وہ بولے اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، دور دور کر دے ہمارے درمیان ہماری مسافتیں، وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی دور دور کیوں کر دے، یعنی اس قدر وہ آرام و آرائش کی زندگی وہ گزار رہے تھے کہ اس قدر باغات اور اس قدر ہریالی، اور قریب قریب ان کی آبادیاں، ایک آبادی سے نکلیں تو دوسری میں چلے جائیں، دوسری میں سے نکلیں تیسری میں چلے جائیں، اس قدر جو ہے وہ گنجان آباد بھی آبادیاں تھیں، اور دوسرا اس قدر آرام و آسائش والی جو ہے نا وہ رہائش گاہیں تھیں ان کی، تو وہ اس قدر آرام اور زیب و زینت والے جو ہے نا وہ گزر اوقات، وہ جو ہے وہ دیکھ کر اس قدر وہ تنگ آ گئے تھے، ٹھیک ہے، اس قدر آرام دہ زندگی سے کچھ مدت کے بعد وہ ایسے اکتا گئے
کہ لوگ تو یہ تمنا کرتے ہیں نا کہ وہ آبادی وہ اتنی دور ہے، وہ کاش کے قریب آ جائے. جی کسی نے کسی جگہ پہ جانا ہو تو وہ اس کو آنے جانے میں ذرا دقت ہو تو وہ بندہ کہتا یار کاش کہ وہ ادھر ہی آبادی آ جاتی نا. جی دوسری بار وہ جانے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کرے گا. تو وہ مثال کے طور پہ یہ دینا جانا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار دینا دی بجائے دینا کدھر تھے آ جاندہ نہ تھے ہملٹ کول ادھر موڑا پٹیاں موڑا ملکہ کدھر آ جاندہ دینا کیا ہی بات سی ہے جی. تو وہ اپنا یہ تو وہ اس کے لیے ہے کہ جس کی مطلب رہائش گاہیں یا جس کی آبادیاں دور دور ہوں. ان کی اس قدر نزدیک تھیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کاش کہ یہ دور ہو جاتی نا، ہم کو تھوڑا کچھ چلتے پھرتے بھی نا مطلب کچھ مشقت بھی تھوڑی سی ہمیں محسوس ہم کرتے، کچھ چل پھر کے جاتے جی تو تب بات بنتی. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دور کر دے ہماری مسافتیں. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. فجعلنا احادیث، پس بنا دیا ہم نے ان کا یہ ان کی کہانی افسانہ. ومزقنا کل ممزق، اور ان کو پارا پارا کر دیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں البتہ عبرت ہے، نشانی ہے ہر اس کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. اب ایک تو ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا وہ کسی کو بہکانے کی اگر وہ کوشش کرے، اس کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر نیا جتن جو ہے نا وہ اگر شروع کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ اپنا اس کی دال گلے یا نہ گلے، جی بات بنے یا نہ بنے، وہ بہکاوے میں آئے یا نہ آئے اگلا جو ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے ہی وہ اپنا جو ہے نا وہ اس کو بہکانے کا کوئی طریقہ کوئی حربہ استعمال کرے تو وہ فوراً اس کے جال میں پھنس جائے. ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا جتن کرتا رہے جتنا بھی، لیکن وہ نہ بہکے اس کے بہکاوے میں نہ آئے، جی وہ راہ راست سے نہ ہٹے، قائم اور دائم رہے. لیکن جو لوگ شیطانی کام جو ہے نا وہ اس کے بہکانے کے بغیر بھی اگر کرنا شروع کر دیں جی تو پھر شیطان کو گویا کہ ایک کھلا راستہ اور ہموار راستہ جو ہے نا وہ اس کو مل جاتا ہے کہ یہ تو میرے نہ میں نے ان کو بہکایا ہے نہ کچھ، بغیر میرے بہکائے ہی یہ اسی ڈگر پہ چلے ہوئے اور اسی راستے پہ چل رہے جی. تو لہٰذا اب جو ہے نا ان کو مزید راہ راست سے ہٹانے کے لیے کوئی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہلکی سی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بلی کو چیچڑوں کا خواب، بس وہ تھوڑے سے چیچڑے ہی ڈالنے ہیں جی، تو راہ راست سے ویسے ہی ہٹے ہوئے ہیں یہ تو بات بن جائے گی. تو جب اس نے دیکھا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا ان کو شیطان نے، ابلیس نے، ظنَّهُ اپنا گمان، یعنی اس نے جو پہلے گمان کیا تھا اللہ کے حضور کہ میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو راہ راست سے ہٹاؤں گا، تو انہوں نے وہ کام ایسے شروع کر دیے تھے کہ شیطان کو جو اس کا گمان تھا نا وہ سچ لگنے لگا کہ میں جو کہتا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے ہی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. فَاتَّبَعُوهُ، سو وہ اس کی تابعداری کرنے لگے. إِلَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ، مگر یا سوائے ایک فریق کے مومنوں میں سے، یعنی ایک فریق ایسا تھا جو اس کے بہکاوے میں نہیں آیا، باقی سارے جو ہے نا وہ بہک گئے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہیں
تھا اس کے لیے علیہم ان پر من سلطان یعنی قابو نہیں تھا شیطان کو یعنی اس کو یعنی شیطان کو ان پر کوئی قابو الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ مگر یہ کہ کچھ اس لیے کہ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ کون لنعلم وہ یہ جاننا چاہتے تھے یا یہ دکھانا چاہتے تھے من یؤمن بالآخرۃ کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے ممن ہوا منہا فی شک کون ان میں سے ان کے متعلق شک میں مبتلا ہوتا ہے وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ آپ فرما دیجئے کہ پکارو ان کو الذین ان کو زعمتم جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا یعنی اللہ کے سوا جن کو تم معبود گمان کرتے ہو نا ان کو تم پکارو بلاؤ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض نہیں وہ مالک ایک ذرہ برابر بھی آسمانوں میں سے اور نہ زمین میں سے وما لہم فیہما من شرک اور نہ ان کا ہے جو کچھ اس میں ہے من شرکن کچھ بھی حصہ وما لہو منہم من ظہیر اور نہ ہی اس کے لیے منہم ان میں سے من ظہیر کوئی مددگار ہے یعنی اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے ان کے بتوں میں سے ولا تنفع الشفاعۃ عندہ نہ نفع دے گی شفاعت عندہ اس کے ہاں اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس کسی کی سفارش نفع نہ دے گی یا کام نہ آئے گی یا کوئی سفارش نہ کر سکے گا الا لمن اذن اللہ سوائے اس کے جس کو اجازت دی ہو اس نے ٹھیک ہے یعنی اس کے ہاں کسی کی یہ مشرکین کہا کرتے تھے نا یہ اس بات کو تو وہ بھی پھر مان گئے کہ جی ٹھیک ہے مان جاتے ہیں آسمانوں کا خالق اللہ ہے زمینوں کا خالق اللہ ہے جی چاند سورج ستارے ان کا خالق اللہ ہے مان جاتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن جی پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو کیوں ان کی پوجا کرتے ہو بتوں کی تو وہ پھر کہا کرتے تھے وہ جی اصل میں اس وجہ سے کہ قیامت میں یہی ہماری شفاعت کرنے والے ہیں نا یعنی ہمارے شفیع ہماری شفاعت کرنے والے یہی ہیں کیوں اس لیے کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرنے کے یہ ہماری عبادت کرتے تھے کیسا ان کا نظریہ تھا جی بونگا سا نظریہ اچھا تو فرمایا کہ یہ کہا کرتے تھے اور نہ نفع دے گی سفارش عندہ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے نزدیک کسی کی سفارش جو ہے وہ نفع نہ دے گی سوائے اس کے جس کو وہ اجازت دے اللہ رب العزت جس کو اجازت دے گا نا اسی کی سفارش قابل قبول ہوگی حتی اذا فزع عن قلوبہم یہاں تک کہ جب دور کر دی جاتی ہے عن قلوبہم گھبراہٹ ان کے دلوں سے جی یہ فزع کا معنی ہوتا ہے گھبراہٹ دور کرنا جب دور کر دی جائے گی گھبراہٹ عن قلوبہم ان کے دلوں سے یعنی جو شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے نا یعنی اولیاء کاملین ہیں اور مطلب علماء ہیں آئمہ ہیں اولیاء کاملین ہیں چھوٹے بچے ہیں جو شفاعت کرنے والے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اجازت دے گا لیکن وہ لوگ جو ہیں نا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ڈر رہے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا بھی پتہ نہیں کیا بنے گا یہ حال ہوگا ان کا ٹھیک ہے لیکن ان کو پھر کہا جائے گا
قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ پھر پوچھیں گے ایک دوسرے سے نا، ہاں جی کیا بنا یار، تمہارے ساتھ کیا بنا ہے، تمہارے ساتھ کیا بنا ہے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ پوچھتے ہیں کیا ارشاد فرمایا تمہارے رب نے، یعنی تمہارے بارے میں کیا حکم ہوا ہے، کیا ارشاد فرمایا، قالوا الحق، وہ کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے، کیا، وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت بڑائی والا، شان والا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے وہ پوچھیں گے ہاں جی اللہ نے کیا کہا، پھر ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ تم شفاعت کرو گے، تم فلاں فلاں کی شفاعت کرو گے، اس کو بتایا جائے گا، جب بتایا جائے گا اس کی وہ گھبراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہاں جی، قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ فرما دیجئے کہ کون رزق دیتا ہے تمہیں، کون روزی دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے، قل اللہ، خود ہی کہیں گے اللہ روزی دیتا ہے، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہم یا تم دونوں ایک ہدایت پر ہیں، ہدایت پر یعنی ایک ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا ایک گمراہی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ تم یہ بھی کہتے ہو کہ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین میں آسمان میں اللہ ہی رزق دیتا ہے، پھر بتوں کی بھی پوجا کرتے ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم ہدایت پر ہو یا ہم ہدایت پر ہیں، اگر تم ہدایت پر ہو تو ہم گمراہ ہیں، اگر ہم ہدایت پر ہیں تو تم گمراہ ہو، ٹھیک ہے، ایک بات کرو نا، قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، آپ فرما دیجئے کہ تم سے نہیں سوال ہوگا، بعض پرس نہیں ہوگی، عما اجرمنا، ان کے بارے میں جن کو ہم نے مجرم کیا، یا ان جرموں کی جو ہم نے کیے، ہاں جی، ان جرموں کے بارے میں، ان کاموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے کاموں کے بارے میں، ولا نسأل عما تعملون، ٹھیک ہے، قل یجمع بیننا ربنا، آپ فرما دیجئے جمع کرے گا بیننا، ہم سب کو، ربنا ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر فیصلہ فرمائے گا ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا، علم والا ہے، جاننے والا ہے، قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، فرمائیے ارونی الذین، مجھے دکھاؤ ان کے بارے میں، الحقتم بہ شرکاء کلا، تو وہ شریک جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، یعنی مجھے دکھاؤ تو وہ الحقتم ملا دیا ہے تم نے اس کے ساتھ، شرکاء شرک میں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ غالب ہے، حکمت والا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے، اسی کی تشریح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ مجھے تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیرا و نذیرا، بشیر اور نذیر بنا کر، یعنی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا،
ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قل لکم میعاد یوم، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے وعدہ مقرر ہے، وعدے کا دن، یومن وعدے کا دن، میعاد مقرر ہے، لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹے گا اور نہ آگے بڑھے گا۔